ذوالقرنین مجھے یہ بتائیں کہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس میں جو عمران خان کی نامزدگی ہے وہ کتنی چیلنجنگ ہوگی، کیونکہ پہلے اس میں کوئی تیزی نہیں آئی، یہ بھی اعتراض ہوتا رہا، ایسے کیسز باقی پارٹیز پہ بھی بنتے ہیں، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کیا ہے جو فنڈ باہر سے آتا ہے یا ڈالر آتا ہے، ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ کہ وہ ممنوع ہے بھی یا نہیں، تو اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کتنی سزا ہو سکتی ہے، یہ کیسے کنکلوڈ ہوگا کیس؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی تھی، 2014 میں کیس دائر ہوا تھا، اکبر ایس بابر صاحب نے کیا تھا، اور یہ 18-19 میں جا کے پراپر اسکروٹنی سٹارٹ ہوئی اس کی۔ ان دا مین وین کے پیرالل فاروق حبیب صاحب نے پی ٹی آئی سے دائر کی تھی درخواستیں الیکشن کمیشن میں کہ نون لیگل پیپلز پارٹی کی بھی اسکروٹنی کی جائے۔ اس میں محترم چودھری فیصل صاحب جی یہ ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے سجے پاس ہی دیکھو نا، وہ آپ کی طرف آ ہی رہا تھا نا اگلی کہانی میں۔ اچھا وہ پی ٹی آئی کی تو اسکروٹنی مکمل ہو گئی، الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ آئی تو اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو فنڈنگ باہر سے جتنی ہے یہ ساری ممنوع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں ایک قانون ہے فارا، فارن ایجنٹس ریگولیٹری اتھارٹی، فارا کے تحت اگر آپ نے بھی کوئی فنڈنگ کرنی ہے پاکستان میں کسی جماعت کے لیے کسی کے لیے، آپ اس لاء کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے، وہاں پہ آپ ایک بناتے ہیں LLC لائبلٹی لمیٹڈ کمپنی، اس کے تحت اب ایک روپے کا حساب فارا کی ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا آپ کو فنڈ دیا اور آپ نے کہاں سے اس کو موو کیا، وہ ٹوٹل بینکنگ ٹرانزیکشن کا کیس ہے۔ اچھا انہوں نے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا اپنی اسکروٹنی میں کہ جو پی ٹی آئی LLC بنی ہے وہاں پہ ظاہر فنڈ لنک لینے کے لیے بنی تھی کہ پی ٹی آئی کے نام پہ آنا ہے تو اسی نام سے بنانی تھی، انہوں نے کہا جی یہ کیونکہ بھلے وہاں کے لاء کے تحت رجسٹرڈ لیکن یہ غیر ملکی کمپنی ہے، اس لیے غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں آ سکتے، جبکہ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے ہم فنڈ جنریٹ کریں گے، انہوں نے اس کو ایلیگل ڈکلیئر کر دیا۔ گورنمنٹ کو فیصلے میں اپنے جو ان کی آبزرویشن تھی آخر میں ایک لائن یہ لکھ دی کہ گورنمنٹ چاہے تو کرمنل کیس پہ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے۔ ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ کیس جانا کس کورٹ میں، بینکنگ کورٹ میں لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی جب کوئی بینک کا فراڈ ہی نہیں ہے ہم کہاں سے کریں، پھر وہ ایف آئی اے اسپیشل کورٹ میں لے کے انہوں نے کہا جی ہم تو خالی کرپشن دیکھتے ہیں۔ اتنے میں دا مین وائل خان صاحب کی اور ایک دو لوگوں کی بیل جو ان کو ملزم نامزد کیا گیا تھا انیشیلی انکوائری میں تھے انہوں نے بیل اپلائی کر دی۔ محسن اختر کیانی صاحب جو اب لاہور ہائی کورٹ کو پیارے کر دیے گئے ہیں، انہوں نے اس میں ججمنٹ لکھی اور کہا کہ بھیجنے والے کا بھی پتہ ہے آنے والے کا بھی پتہ ہے، پولیٹیکلی فنڈنگ الاؤ تھی نہیں تھی وہ الیکشن کمیشن جانے اور ان کا کام جانے، کرمنل کیسز میں کہاں سے آ گیا، انلیگیلٹی کیا ہے جب بینکنگ چینل کے تھرو سارا کچھ آیا ہے، اس کا جواب پروسیکیوٹرز کے پاس نہیں تھا، تو بڑی سخت آبزرویشنز انہوں نے اس حوالے سے دی تھیں۔ اس کے بعد اس کیس پہ مٹی پڑ گئی، اب یہ تقریباً کچھ 4 سال کے بعد دوبارہ اس پہ کوئی ٹاکی شاکی مار کے اس کو چالان جمع کروایا گیا ہے، اور جب وہ چالان بھی 4-5 دن سے اسکروٹنی میں ہے، رجسٹرار جو اسپیشل کورٹ ہیں وہ اس کی اسکروٹنی کر رہے ہیں، ابھی تک وہ کورٹ کے اندر پیش نہیں ہوا، رجسٹرار آفس میں جمع ہوا ہے، اب 11 مئی کی ڈیٹ ہے، 11 مئی تک وہ اسکروٹنائز ہو کے واپس آئے گا کورٹ میں۔ پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کا کیا بنا؟ اچھا ان کا یہ بنا کہ ان کے وہ بھی تو 2017 سے جی پائپ لائن میں۔ اچھا اس دوران یہ ہوا کہ جو اسکروٹنی کمیٹی کے ایک ممبر تھے وہ ریٹائر ہوئے، جو پی ٹی آئی والے بھی ریٹائر ہوئے تھے وہ فوری لگ گئے تھے، جو ان کے والے گئے تھے وہ آج تک نہ آئے نہ دوبارہ اسکروٹنی کمیٹی بیٹھی۔ میں 2-3 ارکان سے اکثر پوچھتا رہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں چھیڑا تو نہ کرو تم۔ میں آپ کو بتا دوں یہ LLCs پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، نون کی بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی، اور سب نے فارن فنڈنگ لی ہوئی ہے، اس کا پورا ریکارڈ ہے۔ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے تو ماشاءاللہ پاکستانی سفارت خانے میں فنکشن کیے اور وہاں سے بھی پیسے لیے، اور وہ جو کیسز ہیں وہ کبھی بھی نہیں لگے، وہ ان کی جو اسکروٹنی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو پولیٹیسائز مقدمہ ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف کہ جی آپ فارن فنڈنگ اگر آپ عمران خان کے خلاف کرمنل کیس بنائیں گے، وقت تو سدا ایک جیسا نہیں رہتا، تو کہ یہ جو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آپ دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے تو اپنی پارٹی سے لون لیا ہوا ہے ایز پر ریکارڈ۔ نواز شریف جی اپنی پارٹی سے لون لیا ہوا، وہ واپس لے انہوں نے فنڈنگ کی، پھر کتنا واپس لون لیا؟ وہ ابھی تو یاد نہیں ہے، اس دور میں پرانی دور کی بات ہے، یہ سارا ریکارڈ انہوں نے پاناما کیس میں جمع کرایا تھا اپنے ٹیکس ریٹرنز میں بھی شو۔ اور یہ ہوا یہ تھا کہ یہ حنیف عباسی وغیرہ نے اس کو چیلنج کیا، ثاقب نثار صاحب نے، اس میں فارا کا بہت زیادہ، کیونکہ آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ کیس انور منصور خان کے ساتھ، تو ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر کے کہ یہ کوئی انلیگل یا وہ نہیں ہے، بہرحال وہ فنڈنگ وہ الیکشن کمیشن دیکھ سکتی ہے کیونکہ ان کا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملات گڑبڑ ہوئے تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کو وہ یہ کیا۔ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے، اس کو ہائی کورٹ نے کہا تھا یہ ابھی آپ کا فائنل آرڈر نہیں ہے، صرف اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے،
اب آپ نے ان کو شو کاز کر کے لا کے تحت الیکشن ایکٹ کے مطابق آپ نے پی ٹی آئی کو شو کاز کرنا ہے, وہ اس پہ جواب دیں گے, پھر آپ اپنی فائنل ججمنٹ دیں گے جس میں فنڈنگ ضبط کرنے کا آرڈر ہوگا, کچھ ہوگا. ابھی تک وہ پروسیجر بھی نہیں ہوا, اس کو بھی کئی سال گزر گئے. ٹھیک, حافظ صاحب پریسائزلی اس پہ جواب دیجیے گا. پھر شیر افضل مروت نے جو کیس بنوانے کی درخواست کی آفریدی صاحب پہ, اس پہ آتا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی, میں آپ کو بھی اس میں پوچھنا چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے لائرز بھی اس میں تھوڑے سست روی کا شکار ہو گئے تھے, دلائل دینے میں بار بار وقت مانگ رہے تھے. دو بڑے میجر کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑی دیر سے چل رہے ہیں. ایک ان کا پارٹی کا الیکشن, اور دوسرا یہ فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے, یہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پولیٹیکل فیلئر بھی ہے اور لیگل فیلئرز بھی اس کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں اتنی بڑی دیر سے چل رہے ہیں تو آپ اس کا فیصلہ کروائیں. اور یہ دونوں کیسز ایسے تھے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر تھی, انہی کے دور کے اندر یہ الیکشن کمیشن بھی تھا, انہی کے دور کے اندر یہ سارے جو ان کا الیکشن کا ایشو تھا وہ نہیں کروایا انہوں نے, انہی کے دور کے اندر یہ فورن فنڈنگ کا تھا. اب دو ایشو بڑے واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل 17(2) ہے یا الیکشن ایکٹ کا 200 سے لے کے 214 تک ہے کہ کوئی بھی الیکشن کی پولیٹیکل پارٹی اگر رجسٹرڈ ہے وہ باہر کے ملک سے فورن فنڈنگ نہیں لے سکتی, اور اگر فورن فنڈنگ لیتی ہے اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا ہے ایز اے فورن فنڈنگ کے طور پہ, اور ایک سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ جمع کرواتا ہے سیکشن 200 کے نیچے, اور اگر اس ایفیڈیوٹ کی وائلیشنز نکل آتی ہے تو نہ صرف اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن لگے گی, نہ صرف اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز ہوگی, بلکہ پارٹی جو ہے وہ بین کر دی جاتی ہے. آپ کا جواب آگے. ایک اور سوال ہے کہ مروت صاحب نے سہیل آفریدی کے خلاف جو نااہلی کی درخواست دی, انہوں نے کہا ہے چونکہ ان کو عمران خان نے نامزد کیا ہے, وہ کنوکٹڈ ہے, تو ان کو بھی نااہل ہو جانا چاہیے. انہوں نے نواز شریف کے ماضی کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا نواز شریف جب جیل میں تھے, جیل سے انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے, عمران خان نے اس کو چیلنج کیا, ایونچولی وہ ریورس ہو گیا. تو یہ مروت صاحب نے مس ریڈ کیا ہے ثاقب نثار صاحب والا فیصلہ. نواز شریف صاحب نے جب سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے اس تک وہ جیل میں نہیں تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے سپریم کورٹ سے, وہ پاناما والے کیس میں 62(1)(f) لگا تھا. وہ سٹل پارٹی ہیڈ تھے اس وقت تک, کیونکہ اس وقت تک کوئی پابندی نہیں تھی کہ ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی ہیڈ نہیں ہو سکتا. اس فیصلے میں پابندی لگی تھی اور میاں صاحب کے جاری کردہ ٹکٹ کالعدم قرار دیے گئے تھے. ساری جو نون لیگ کے وہ بغیر ٹکٹ لیس ہو گئے تھے اس فیصلے کے ذریعے. وہ کیونکہ میاں صاحب پارٹی صدر تھے تب, اب خان صاحب پارٹی صدر نہیں ہے, پارٹی کے چیئرمین ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر, تو پریکٹیکلی ٹکٹ ان کے دستخط سے جاری ہوا جس کو بھی ہوا. کیس بھی میں نے کیا تھا, ذوالفقار بھٹا کیس ہے. So you are partner in crime almost in every case. نہیں, اس میں یہ مروت صاحب مسکنسیو کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس کیس میں دو چیزیں تھیں, فروغ نسیم صاحب تھے اور میں, ہم شیخ رشید کے شیخ میں, ہاں میں بھی ان کے ساتھ تھا. اس میں جو مین کیس اور بھی ہم نے کیا تھا, جی میرٹ, میرے یار سننا جس طرح آج ہو رہے ہیں میرٹ ہے ہی ہوتا. اس میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت جو نون لیگ کا, آپ سب سن لو نا, اسی دیکھو تھوڑی کنیاں گلاں وہاں پہ نون لیگ کا جو اپنا آئین ہے اس میں یہ تھا کہ کوئی کنوکٹڈ پرسن ہیڈ نہیں رہ سکتا, اور اس کے تحت یہ نون لیگ کا آئین بھی کہتا تھا اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی انٹرپریٹیشن ہوئی تھی. یہ جو ذوالقرنین نے بات کی ہے یہ وہاں پہ بڑا میجر بات تھی کہ اگر وہ تو عمران خان صاحب, اب عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی بھی کوئی نہیں ہے, وہ تو اب بین انہوں نے کس کو کرنا ہے, بھائی وہ پارٹی ہوئے گی تو بین کرو گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.